السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون
يرجون تجارة لن تبور لا يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ دیا اس سے وہ خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا، تاکہ اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے اور اپنے فضل و کرم سے مزید عطا کرے۔ یقیناً وہ معاف کرنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ تمام تر تعریفات، حمد و ثنا ایک اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پوری امت محمدیہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور پوری کائنات کے رہبر و رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں۔ میرے محترم ساتھیوں، آج ہم انشاءاللہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے۔ گزشتہ جمعے ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے دو چیزیں بیان کی تھی کہ دو ایسی جگہ ہیں جہاں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کیا جا سکتا ہے، جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس میں پہلے نمبر پہ اللہ کی مساجد ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ دینی نشر و اشاعت، دینی علوم کا عام کرنا، دینی علوم کو جو ہے وہ چھپوا کر یا لٹریچر ان کو خرید کر اللہ کے گھروں میں رکھنا، یا یہ طلباء کو جو ہے کتابیں لے کر دینا، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس میں آگے 4 ایسی جگہ اور ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا کہ آپ اس پر بھی اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے تیسرے نمبر پر جو ہے وہ یہ پہلے نمبر پر اللہ کی مساجد، دوسرے نمبر پر دینی کتب لٹریچر یا دینی علوم کا عام کرنا، یہ علمی کتابوں کا لکھنا لکھوانا اور اللہ کے گھروں میں یہ سارا علوم رکھنا، نشر و اشاعت کرنا۔ آگے تیسرے نمبر پر یتیموں، مسکینوں، بیوہ کی جو ہے ان کی مدد کرنا، ان کو کھانے کھلانا، اور چوتھے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ پر اللہ کا دیا ہوا مال اس میں سے خرچ کرنا، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، خفیہ بھی، اعلان بھی، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جہاد فی سبیل اللہ کی جگہ ہے۔ اور آگے فقراء، مساکین اور کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا۔ اور 6ویں نمبر پر میرے محترم بھائیوں، روزے داروں کا روزہ افطار کروانا، روزوں کی افطاری کا اہتمام کرنا، اس پر مال کا خرچ کرنا۔ یہ 4 قسمیں ہیں، 4 قسم کی یہ جگہ ہیں جہاں ہم یہ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کا باب ہے، ان میں 6 کا تذکرہ محدثین نے جو ہے وہ جمع کیا ہے۔ تو یہ 2 ہم بیان کر چکے، 4 کا تذکرہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم اگلی بات جو کریں گے وہ انشاءاللہ یہ ہوگی کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پہ مال کو خرچ کر دیا گیا، اللہ کے احکامات کے مطابق مال خرچ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو مال جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے بتائے، ان میں سے ہم نے مال کو خرچ کر دیا،
تو ان مال کو یہ قبولیت کا سبب کیا چیزیں بنیں گی؟ قبول ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ اگر قبول ہوگا، اللہ کے راستے پر ہم نے مال خرچ کیا، تو اس کو ضائع کرنے والے امور کیا ہیں؟ جو 4 امور ہیں، تو اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے۔ تو اس کے یہ جو پہلی تیسرے نمبر پہ ہے وہ ہے کہ کفالت کرنا، مساکین غریبوں کی، یتیموں کی کفالت کرنا، شہداء کی کفالت کرنا۔ کفالت جو ہے مساکین کی، غریبوں کی، یتیموں کی، ان کی کفالت کرنا اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، اس کے حوالے سے صحیح بخاری میں جو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا وقال یا سبعی السیئات والواسطہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ یہ ان 2 انگلیوں کا اشارہ آتا ہے، ایک شہادت کی اور ایک درمیان والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو اس کی یہ بڑی فضیلت ہے، یہ کفالت کرنا یتیموں کی، مسکینوں کی۔ تو چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ چوتھے نمبر پر یہ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے 2843، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جہر غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا۔ جو شخص ایک مجاہد اور مجاہد کو مالی طور پر تیار کر کے جنگ کے لیے روانہ کرے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود جنگ میں حصہ لیا۔ اور جو آدمی کسی مجاہد کے گھر والوں میں رہے اور خیر بلائی کے ساتھ ان کی رکھوالی کرے تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود جنگ کی، جنگ میں شریک ہوا۔ تو اس حوالے سے یہ بہت بڑا اجر ہے اس کے جو یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے۔ تو آگے 6ویں نمبر پر مساکین کو کھانا کھلانا یا ان کی مالی امداد کرنا، جانی مادی کسی حوالے سے ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ ان کی مدد کرنا۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں خود کھانے کی محبت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی خود بھی طلب ہے اس چیز کی، خود بھی وہ محبت رکھتا ہے اس کھانے کے ساتھ، لیکن خود نہیں کھاتا، وہ کسی غریب کو، مسکین کو کھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ بھی بہت بڑا اجر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ عورتوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا آدمی اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا۔ اتنی فضیلت ہے اس کی، یعنی روزہ رکھنا، قیام کرنا اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس حوالے سے یہ سب سے پہلی بنیاد ہے، جس طرح ہر عمل کے لیے، ہر نیک اعمال کے لیے ایک بنیادی نقطہ ہے عقیدہ توحید، عقیدہ بنیاد ایمان پر مضبوط، اور عقیدے پر مضبوط ہونا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، یہ سب سے پہلا عقیدہ، اس کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلی بات چلے گی ہر نیکی، ہر نیک عمل کا، ہر نیک اعمال کا جو اجر و ثواب ملے گا اسی بنیاد پر ملے گا۔ اگر یہ بنیاد نہیں ہے
حج ہے، زکات ہے، روزہ ہے، فرضی اعمال ہے، نماز ہے، کوئی عمل قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہوگا جب تک یہ ایمان نہیں ہوگا کہ اللہ سپر پاور ہے، اللہ تبارک و تعالی جس ذات جو ہے سب سے طاقتور ہے، ہر چیز، ہر کام، ہر قدرت رکھنے والی، ہر طاقت جو چاہے کرنے والی، کن کہہ کر ساری دنیا کو ملیا میٹ کرنے والی، ساری دنیا کو کن کہہ کر پیدا کرنے والی، ان باتوں پر ایمان لانا پڑے گا، ان چیزوں پر مضبوط ہونا پڑے گا۔ جب ہم اس چیز پر مضبوط ہوں گے تب یہ صدقہ و خیرات کام کرے گا، اس کا جو ثواب ملے گا، نماز کا اجر ملے گا، روزے کا اجر ملے گا، یہ سارے مسئلے اس کے بعد آئیں گے۔ سب سے پہلے بنیادی نقطہ، ہر نیک اعمال کی بنیاد کیا ہے؟ ایمانیات، اللہ پر ایمان، اللہ کے عقیدہ توحید رکھنا، ایمان رکھنا، اللہ پر ایمان، یہ ساری چیزوں پر ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اس کے بعد جب ہم انفاق فی سبیل اللہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے اور اس کا اجر 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوں گا۔ 700 گنا تک اللہ نے شمار کیا، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں پوری کائنات ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ قیامت کے آخری شخص تک جو انسانیت پیدا ہوگی، جو ہو چکی، جو گزر چکی، یہ ساری دنیا جمع ہو کے، عورتیں بھی جمع ہو جائیں، مرد بھی جمع ہو جائیں، بچے بھی جمع ہو جائیں، یہ ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں، جو کہتے جائیں کہ اللہ یہ پہاڑ سونے کا کر دے، یہ پہاڑ ہیرے جواہرات بنا دے، یہ جو مانگتے جائیں، جو ان کے اندر ہے یہ سب کچھ مانگتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری دنیا، یہ ساری آخری انسان تک جو ان کے دل میں ہے وہ مانگتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیتا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب کو جو مانگتے جائیں دے کر تو میرے خزانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی کمی نہیں آتی کہ ایک سوئی یہ سلائی والی سوئی اس کا نکا سمندر کے اندر ڈبو کر اوپر کو لے جاؤ، اتنا جتنا پانی اس سوئی کے نکے کو لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ یہ ہے اللہ رب العالمین، یہ ہے ہمارے رب، اس رب پر ہم نے ایمان لانا، اس اللہ پر ایمان لانا ہے۔ جب ہم اس رب پر ایمان لے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی، یہ دنیا کا مسئلہ، یہ باقی معاملات اللہ اکبر باقی سارے جو ہیں انشاءاللہ وہ حل ہوتے جائیں گے۔ تو آگے یہ جو ہم ہر نیک اعمال کرتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نیک اعمال کا تذکرہ کیا کہ یہ نیک اعمال کرو گے ان کی یہ فضیلت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بات بتلائی وہ یہ بتلائی کہ نیک اعمال کس شرط پر قبول ہوں گے۔ شرط یہی ہے عقیدہ توحید ایمانیات، اس پر یہ شرط ہوگی۔ جب ہم اس پر مضبوط ہوں گے، پختہ ہوں گے تو ہر چیز، جسمانی عبادت، مالی عبادت، ہر قسم کی عبادت، اس کی بنیاد یہ پہلا کلمہ توحید، یہ پہلا نقطہ ہے۔ تو اس پر جب ہم پورے اتریں گے تو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ سارا یہ جو بھی کرتے جائیں گے زندگی میں، جو بھی کرتے جائیں گے وہ انشاءاللہ اجر بنتا جائے گا، ثواب بنتا جائے گا، نیکی بڑھتی جائیں گی اور انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ تو 6 نقطے ہو گئے کہ کون کون سی جگہ پر ہم نے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا ہے، مساجد میں خرچ کرنا ہے، دینی علوم کی نشر و اشاعت۔ تو تیسرے نمبر پر یہ کفالت جو ہے یتیموں کی، مسکینوں کی، شہداء کی کفالت، اور چوتھے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ، اس کے حوالے سے اس پر مال خرچ کرنا ہے۔ 5ویں نمبر پر فقراء مساکین کو کھانا کھلانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ 6ویں نمبر پر روزے داروں کا روزہ کھلوانا ہے۔ انشاءاللہ رمضان بھی آئندہ جمعہ، اللہ اکبر، رمضان کی آمد ہے،
یہ بھی ہم نے انشاءاللہ تیاری کرنی ہے کہ افطاریوں کو، یہ افطاریوں کا اہتمام کرنا، لوگوں کی جو افطاریاں کروانا، یہ کرنا، دعوت کو قبول کرنا، یہ سارے مسئلے مسائل یہ ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اس لیے یہ بات شروع کی ہے رمضان سے پہلے، تاکہ رمضان میں یہ ان چیزوں کا پتہ ہو کہ سب سے پہلے ہمیں بنیادی عقیدہ، ہر نیک اعمال کے لیے شرط یہ ہے کہ عقیدہ توحید لازم ہے، اس پر ایمان لانا، اس پر ایمان رسمی رواجی نہیں کرنا، اور یہ مال بھی خرچ کرے بندہ اور فائدہ بھی نہ ہو۔ اس لیے ہم نے یہ اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مال ہم خرچ کریں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ تو اس کے حوالے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مال خرچ کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا کہ وہ دکھلاوا نہ کرے، ریاکاری نہ کرے۔ اس کو برباد کرنے والے امور کیا ہیں؟ اس کو یہ جو نیک اعمال ہیں، یہ مال کا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، یہ مال ضائع نہ ہو، ہم خرچ بھی کر دیں، وقت بھی دیں، پیسہ بھی خرچ کریں، سارا کچھ کریں تو قابل قبول نہ ہو۔ اس طرح یہ چیز جو ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو ان چیزوں کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، ضائع کرنے والے 3 امور ہیں، ریاکاری ہے کہ دکھلاوا نہیں کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2 دوسرا مسئلہ ہے احسان جتلانا۔ تیسرے نمبر پر کوئی گھٹیا چیز، جو چیز خود کو پسند نہیں، اپنے گھر میں اس کی ضرورت نہیں، اس کو اللہ اکبر ریاکاری، احسان جتلانا، اور جو چیز اپنے گھر میں پسند نہیں ہے اس کو صدقہ نہ کرنا۔ 3 امور ہیں اس کے حوالے سے۔ پہلا ریاکاری، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ نہ کرے بلکہ اللہ اکبر صرف لوگوں کو دکھلانا یا اپنی تعریف سننے کے لیے خرچ کرے تو اس کے اجر و ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ضائع کر دے گی۔ یہ چیز ریاکاری اس کو ضائع کر دے گی۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت بڑا اللہ، بہت بڑا عظیم رب ہے ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالایمان والذی کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں مومنو، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اس بات پر غور کر لو، اے دنیا جان کے لوگوں تو غور کر لو، مومنو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر اور عزا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو ریاکاری کرتا، دکھلاوا کرتا ہے، اللہ اکبر دے کر جتلاتا ہے، احسان کو بار بار جتلاتا ہے، اس کو
ایزا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نہ یہ تمہارا برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا اگر تم ایسا کرو گے۔ آگے میرے محترم بھائیوں کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ آگے واضح کرتے ہیں۔ تو اس کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اس شخص کی مثال ایسے ہے جو ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، ایذا دیتا ہے، لوگوں کو خرچ کر کے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کی اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھا دیا کہ لوگوں، امت محمدیہ کے لوگوں، تو مال بھی خرچ کرو، عبادات کا اہتمام بھی کرو، ساری اپنی محنت کر کے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، لیکن قابل قبول نہ ہو، ضائع برباد ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ تنبیہ کرتے ہیں امت محمدیہ کے لوگوں، اس بات کو سمجھ جاؤ، ریاکاری نہیں کرنی، دکھلاوا نہیں کرنا، اللہ اکبر کسی پر یہ احسان کر کے جتلانا بھی نہیں اور اس کو تکلیف بھی نہیں دینی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو تکلیف نہیں دینی، اگر تم نے ایسا کر دیا تو تمہارے یار یہ سارا عمل برباد ہو گیا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ تمہارا ایمان بھی ختم، آخرت پر ایمان نہیں جاتا تو اس کے مال کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ایک پہاڑ پر، اللہ اکبر، ایک چٹان سی ہے، اس جیسے تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے، ایک چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہے، اللہ اکبر، اس کا یہ عمل ایسے ہوگا، اوپر بارش برسی وہ ساری دھل گئی، وہ چٹان صاف ستھری ہو گئی، وہ سارے سارا اس کا برباد ہو گیا، اس کے عمل برباد ہو گئے، اللہ اکبر، اس کی سارا یہ سلا رحمی، یہ نیکیاں مال کا خرچ کرنا، ریاکاری کا کرنا، یہ سارا اس کو برباد کر گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں۔ آگے میرے محترم بھائیو، اس پر زوردار میہ برسے اور وہ اسے صاف کر ڈالے۔ آگے اگلا اسی طرح یہ ریاکاری، اللہ اکبر، یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، یہ جتنی مرضی خرچ کر لیں، یہ سارا مال اپنے اللہ کے دین پر خرچ کرتے گئے، اللہ اکبر، تو ان کا ایسے ہوگا ایک چٹان ہے، اس پر مٹی پڑی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھاتے ہیں مثالیں دے دے کر امت محمدیہ کے لوگوں سمجھ جاؤ، اس بات کو سمجھو، نیکی کرو تو وہ قبول ہونے کے لیے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے، یہ نہ ہو دنیا کا دکھلاوا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اس کو اپنے اس اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فراق نہیں کر سکے گا، اور اللہ سے شکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایسا کام کر چکے، جنہوں نے اس کی ابتدا کر دی، جو کرتے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اعلان کر دیا، اپنی قرآن حکیم میں سمجھا دیا امت محمدیہ کے لوگوں کو کہ لوگوں سمجھ جاؤ، اگر سمجھ جائے گا اللہ ہدایت دینے پر قادر ہے، اگر نہیں سمجھے گا اس کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ اپنی کتاب میں، اپنی کتاب قرآن حکیم میں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں امت محمدیہ کے لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے یہ بات واضح آیا ہے۔ یا اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے اللہ ایسے شکروں کو ہدایت نہیں دے گا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دوسری مثال آگے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ دوسری مثال کیا دے کر سمجھاتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتٍ مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بَرْبُوَةٍ أَصَابَهَا وَإِبْلًا وَأَتَتْ أَكُلُّ عَزَائِفِينَ وَإِن لَّمْ يُصْبِهَا وَإِبْلًا فَطَلًا وَاللَّهُ بِمَا تعملون بصیر۔ اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے، سبحان اللہ، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ سمجھانے لگے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کریں گے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کریں گے، یہ اعلانیہ کریں گے، یہ چھپ کر کریں گے، اللہ کے راستے پر مال کو خرچ کریں گے، چھپ کر کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ میں ان کے لیے اللہ اکبر کتنا اخلاص ان کے اندر بڑھتا جائے گا. اس باغ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کے سمجھاتے ہیں. ایک باغ ہے اللہ اکبر، وہ اونچی جگہ پر واقع ہے. جب اس پر بارش برستی ہے اللہ اکبر تو وہ کیا ہوتا ہے، دگنا پھل اگاتا ہے. اگر بارش نہ برسے، صرف فوار برسے، پھر بھی وہ نکھار آتا ہے، اس میں نکھار آ جاتا ہے. اللہ اکبر. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری باتوں کو، تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تمہارے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. کہ تمہارے اندر کیا ہے، کیا مطلب اس کا کہ تمہارے اندر کیا ہے، کتنا اخلاص ہے. یہ اخلاص جیسے بڑھتا جائے گا ویسے یہ اعمال، نیک اعمال کا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 700 گنا تک میں اجر دے دوں گا، اس سے بھی بڑھ کر دوں گا. اللہ اکبر. لیکن شرط ایک ہے، اخلاص، یہ عقیدہ توحید اور ایمان، یہ ان چیزوں پر پختہ ہونا. تو ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا واضح کیا، کیا سمجھایا ہے کہ لوگوں دکھلاوا نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی، مال خرچ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً. جس طرح باقی اعمال جتنے بھی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنے معاملات دنیا کے محمدی شریعت جتنی بھی ہے، جس طرح اس پر عمل پیرا ہونا، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ پر بھی عمل پیرا ہونا ہے. اور اسی طریقے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اللہ نے سمجھایا، تو اس طریقے کے مطابق ہم نے اس کو خرچ کرنا ہے. مال کو بھی اس طریقے سے خرچ کرنا ہے. جس طرح نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کس بنیاد پر کہ اللہ سپر پاور ہے، اللہ کے اختیار ہے سب کچھ، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ ایمان بنانا ضروری ہے. اسی بنیاد پر انفاق فی سبیل اللہ، مال کا خرچ کرنا قابل قبول ہوگا. اسی شرط پر روزے قبول ہوں گے، اسی شرط پر نماز قبول ہوگی، اسی شرط پر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا نیک اعمال جو ہے اسی بنیاد پر اللہ قبول کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ واضح کرتے ہیں، یہ ساری دنیا کو سمجھاتے ہیں، ساری دنیا کو. تو یہ اللہ نے دو مثالیں دے کے کہ جو ریاکاری کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا، وہ دکھلاوا کرے گا، کسی کے پیسہ خرچ کر کے اس کو تنگ کرے گا، اذیت دے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا برباد ہو گیا. صدقہ و خیرات جتنا مرضی مال لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیا، برباد ہو گیا. اللہ تمہارے برباد ہو گیا. اور دوسری طرف وہ شخص ہے اللہ اکبر، وہ چھوٹے سے چھوٹا تھوڑا سا خرچ کرتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، سب صحابہ میں مدینے میں اعلان کر دیا کہ لوگوں یہ مال کی ضرورت ہے، جنگی دور شروع ہو چکا تو مال کی ضرورت اشد ضرورت ہے. سب لوگوں نے اپنا مال، کسی نے کچھ دیا، کسی نے سارا سامان گھر کا لے آیا. ایک صحابی اللہ اکبر، یہ سن کر بہت پریشان، پوری رات بھر مزدوری کی، اور اس کو مزدوری کتنی ملی؟ ایک کھجور، صرف ایک کھجور. اس نے یہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب دیا، حصہ ڈالا اپنا ایک کھجور کا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اللہ نے کیا فرمایا یہ سارے مدینہ کا جتنا مال آیا ہے یہ سب سے قیمتی یہ ہے، اس کے اندر اخلاص ہے. کیا وجہ تھی؟ اس کے اندر اخلاص سب سے زیادہ ہے. مال دوسروں کا زیادہ ہے، سارا کثرت کے ساتھ ہے، لیکن اخلاص میں یہ بڑھ گیا. یہ اتنا اس نے پوری رات محنت کی اور ایک کھجور کمائی، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں جو خرچ کر دی. کیا تھا؟ اس کے اندر اخلاص تھا. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اخلاص، ایمان، توحید، عقیدہ توحید، اس بنیاد پر ہر عمل جو ہے وہ قابل قبول ہے. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح کر دیا. تو یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے، اپنی رحمت کی نظر نہیں کریں گے. والدین کا نافرمان اور ان سے بد سلوکی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا، اونچی آواز میں ان سے بات کرنے والا، اذیت دینے والا، شرعی امور میں شریعت پر
سب سے پہلی بات کیا ہے؟ محمدی شریعت کو مد نظر رکھنا، ہر عمل میں محمدی شریعت کو سامنے رکھنا ہے۔ شریعت کے منافی جو بھی کرے گا والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی طرف اپنی نظریں رکھنا نہیں کروں گا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے اللہ کو جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، ہمیشہ کی اختیار کرتا ہے شراب پر، اس کی طرف بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے۔ تیسرا جو ہمارا موضوع ہے، تیسری بات ہے کہ جو کسی کے اوپر 10 روپے 20 روپے 50 روپے 10,000 خرچ کر دیتا ہے، اس کو جتلاتا ہے اور اس کو اذیت دیتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی نظر رحمت اس کی طرف نہیں کروں گا قیامت کے دن۔ تو آگے جو ہے دوسرا اس کا کہ گھٹیا چیز کا صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ اکبر۔ اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت وعید کی ہے کہ لوگوں اپنا نیک جو اپنی کمائی ہے، حلال کی کمائی ہے، حلال کا مال ہے، وہ خرچ کرو۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بخزی الا ان تعاملوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ مومنو جو پاکیزہ اے ایمان والو یا الذین آمنوا، اللہ تبارک تعالیٰ یہاں کے فرماتے ہیں اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں، اخلاق سیکھو، اخلاق کو سمجھو۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کا اخلاق یہ ہے کہ اپنا سب سے پہلے رزق حلال کمائے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے یہ تخلیق، انسان کی تخلیق کا مقصد جو موضوع بیان کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ رزق کا کمانا بھی یہ بھی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اگر انسان جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر تو اس پر قائم ہو گیا، کھڑا ہو گیا، لا الہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کر گیا، اللہ کے آگے جھک گیا، اللہ کی عبادت میں آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اور وہ عبادت کرے گا تو اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ یہ سارا تمہارا جو ہے اپنا کھانا پینا یہ بھی عبادت ہو جائے گا، رزق حلال کمانا عبادت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے پڑھتا پڑھتا زندگی کے جتنے معاملات ہیں سارے معاملات کو سر انجام دیتا گیا، اللہ اکبر۔ بیوی کا حق پورا کرتا گیا، بہن بھائیوں کا حق پورا کرتا گیا، یہ زد کرتا گیا، یہ ساری عبادات بن جائے گی، لیکن اس کی بنیادی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ثابت ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو، جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، یہ زمین خزانے اگلتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ زمین سے اگلنے کا کیا یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا اشارہ کیا؟ جو تمہاری فصلیں ہوتی ہیں، جو تمہارے چاول گندم ہوتے ہیں اس کا عشر دو، اور جو مال ہے اس کو خرچ کرو، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کا اہتمام کرو، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کا اہتمام کرو۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بری اور ناپاک چیزوں کا کسب نہ کرنا، کوئی جو تمہیں پسند نہیں ہے، جس کی گھر میں ضرورت نہیں ہے اس کو مسجد میں نہ دو، اللہ کے راستے میں نہ دو، جہاد فی سبیل اللہ میں نہ دو، کسی اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرنا جو تمہیں گھر پسند نہیں ہے، ماں کو پسند نہیں ہے، اللہ اکبر، باپ کو پسند نہیں ہے، وہ اٹھاؤ اور مسجد میں لے جاؤ، نہ ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کے راستے پر مال پاک اور صاف کو جو ہے جو سب سے جو آپ کو پیارا ہے اس کو خرچ کرنا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں، اگر وہ جو چیز تم ناپسند لے کے آئے تمہیں دی جائیں تو تمہارے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نقشہ بیان کرتے ہیں اس انسانیت کا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اور جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے، اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بری اور ناپاک چیز اللہ کے گھر میں نہیں دینی، اللہ کے راستے پر خرچ نہیں کرنے، کسی بیوہ پر خرچ نہیں کرنے، اللہ
اکبر، کسی یتیم پر خرچ نہیں کرنے، کسی مسکین پر خرچ نہیں کرنا، وہ مال خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے پر، وہ مال خرچ کرنا ہے، کسی مانگنے والے کو پرانا نوٹ نکال کے نہیں دینا، وہ دینا ہے جو آپ کو پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ یہ سمجھاتے ہیں، کس کو سمجھاتے ہیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ چکے ان کو سمجھاتے ہیں امت محمدیہ کے لوگوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری اپنی امت کو سمجھایا، اور لوگوں سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ قیامت آنے والی ہے، یہ قریب ہے، قربے کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، میں ساری دنیا جمع ہوگی، اللہ کا رس سجا ہوگا، ساری کائنات کو اللہ جمع کرے گا۔ اللہ اکبر، کوئی گٹنوں گھٹنوں تک پانی پسینے میں ڈوبا ہوگا، اللہ اکبر، کو کاندھوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی یہ گریبان تک ڈوبا ہوگا، اللہ اکبر، پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ یہ ساری دنیا خوف میں مبتلا ہو چکی ہوگی، ساری دنیا جو ہے اللہ اکبر پریشان ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں باقی عبادات کی طرح انفاق فی سبیل اللہ پر قائم رہا، انفاق فی سبیل اللہ کا جو ہے یہ مال پاک مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، ساری زندگی بسر کر گیا، نہیں پتا ماں کو کیا خرچ کیا، نہیں پتا باپ کو نہیں کیا خرچ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے محترم بھائیو، یہی اصل مقصد ہے زندگی کا، یہی دنیا کا مقصد ہے۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ پر قائم ہو گئے، مضبوط ہو گئے، سارے کام اللہ کی عبادات میں آ جائیں گے۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ میں کمزور ہو گئے، اس کو نہ سمجھا، اس میں مضبوط نہ ہوئے، سارے عمل اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے برباد ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اس پر قائم ہو جاؤ، اس پر مضبوط ہو جاؤ۔ جب ہم مضبوط ہو جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پاک مال خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے پر، پاک مال خرچ، پاک مال جو ہے یہ حلال کا مال، اس کو خرچ کرنا ہے، حلال کمانا عبادت بن جائے گی، اس کا خرچ کرنا عبادت بن جائے گی، بچوں کی کفالت کرنا عبادت بن جائے گی، بیوی کی جو ہے حقوق ادا کرنا عبادت بن جائے گی، والدین کے حقوق جو ہے مالی طور پر پورے کرنے یہ بھی اللہ اکبر عبادت بن جائے گی۔ لیکن یہ میرے محترم بھائیو، ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں، اللہ اکبر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی شرط ایمان پر مضبوط ہونا ہے، ایمانیات پر مضبوط ہونا ہے۔ اللہ اکبر، ساری زندگی کے کام، جتنے مسئلے مسائل، اللہ اکبر، اللہ کی عبادت، اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت۔ اگر وہ عبادت پر پکا ہو گیا، پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں باقی سارے کام میرے دل میں ہے۔ اللہ تبارک اللہ جی، ہم نے تو مال پاک اور جو پسند ہے وہ خرچ کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ جی کیا ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا والذی لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں؟ قیامت یہی بات، یہ قیامت برپا ہو چکی ہوگی، ساری دنیا کو اللہ جمع کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ پر جو پکا ہو گیا، مضبوط ہو گیا، قائم ہو گیا، اللہ اکبر، اس کو ملے گا کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا جو ہے پریشان ہوگی، ساری دنیا جو ہے اللہ اکبر اللہ کے خوف سے پریشان ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہا، اعلانیہ بھی کرتا رہا، ظاہری بھی کرتا رہا، باطنی بھی کرتا رہا، چھپ چھپ کے کرتا رہا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو قیامت کے روز نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ بڑے ہلکے الفاظ ہیں ہمارے لیے، لیکن میرے محترم بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کتنے انبیاء کرام 1,24,25,000 آئے، یہ سارے خوف میں ہوں گے، یہ پریشان ہوں گے۔ امت محمدیہ ایک جگہ، اللہ اکبر، اتنے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام
کرام یہ پریشان ہوں گے، یہ ساری دنیا پریشان ہوگی، پریشان ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جو مال خرچ کرتا رہا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوگا، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ ہم گزارش اس لیے ماہ رمضان کی آمد ہے، جس طرح باقی عبادات ہیں یہ بھی ایک عبادات کا یہ فریضہ ہے، عبادات میں سے ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ بہت بڑا عمل ہے، تو اس میں بھی ہم نے اس کا بھی خیال کرنا ہے، رمضان کا بھی اہتمام کرنا ہے، باقی معاملات یہ سارے اللہ اکبر کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیوں، آج ہماری بھی وہی دعوت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی دعوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اللہ کی دعوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آگے صحابہ کرام کی دعوت، محدثین کی دعوت، اللہ اکبر کی توحید والوں کی دعوت، وہی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اللہ اکبر یہ آخری حج ادا کیا تو سارے لوگوں کو، سارے صحابہ کرام کو جمع کیا، 1,25,26,000 صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ ساری حجۃ الوداع کے موقع پر آئی ہے، حج ادا کیا۔ یہ یوم نحر والے دن اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ میں اعلان کر دیا، سب صحابہ جمع جو میری بات سنو، میری بات سن کر جانا، جس سے چلا کہ میں جا کر یہ دعوت ہو۔ کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹنی پر سوار ہے، بجاوے کی رکاب پر اٹھایا، کھڑے ہو گئے اونٹنی پر، کھڑے ہو کر کیا فرماتے ہیں، اور لوگوں سن لو، میرے صحابہ کرام سن لو، تم بھی سن لو، کیا مطلب آنے والے تم بھی سن لو، یہ سب تک اعلان پہنچا دو، کیا اعلان پہنچا، الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، پہلے کن کو مخاطب کیا، ایمان والوں کو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں سن لو، اور سن لو، کیا سن لو کہ اللہ سے ڈر لو، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جس کو اللہ کا خوف ہوگا، حق سے کیا مراد ہے، جس کو اللہ کا خوف ہوگا زنا نہیں کرے گا، جس کو اللہ کا خوف ہوگا شراب نہیں پیے گا، جس کو اللہ کا خوف ہوگا کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو مخاطب کرتے ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو بھی مخاطب، جس نے نہ پڑھا اس کو بھی مخاطب۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اللہ تعالیٰ ساری دنیا، ساری کائنات کے لوگوں کو سب مخاطب کر کے فرماتے ہیں اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آگے تیسری آیت، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم، اصل بات تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سارے صحابہ کو جمع کر کے جو جب بات کرو تو سیدھی ڈنڈے کی چوٹ پر کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ، تو تمہیں فائدہ کیا ہوگا، اللہ سے ڈر کے تم سیدھی بات کرو گے، اللہ کا حکم سیدھا سناؤ گے، قرآن سیدھا سناؤ گے، سارے لوگوں کو امت محمدیہ کو سمجھاؤ گے، یہ کفر کو دعوت دو گے سیدھے طریقے سے، اللہ جی پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ اکبر۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں کہ پھر تمہاری اصلاح ہو جائے گی، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ معاف نہیں کرے گا، کیا کرے گا، نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، گزارش ہے کہ رمضان ہے، قریب ہے، تو سب احباب کوشش کریں، رمضان کا اہتمام بھی کریں، تراویح کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کریں، اپنے ارد گرد اپنے جو سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا، رشتہ دار ہیں، باقی ہیں سب لوگ، ان کے لیے اب یہ آج سے یہ ذہن بنائیں کہ جو بھی مستحق ہے ان کے ساتھ تعاون کریں، اور اسی طرح باقی عبادات میں بھی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ ڈال دیں۔
عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ زندگیوں میں نکھار آئے گا۔ بنیادی بات کیا ہے؟ عقیدہ توحید اور ایمانیات پر مضبوط کرنا، ایمان کو اللہ کی کتابوں، اللہ کے فرشتوں، اللہ کے یہ آخرت کے دن پر، ان ساری باتوں پر پہلے ایمان کو پختہ کرنا، مضبوط کرنا، اس کے بعد آگے بڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ توحید پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کی عقیدہ توحید پر تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جو دوست احباب بھائی، یہ میرے بھائیوں ہر ایک کی فکر کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم یہ دنیا میں رہتے ہوئے دوست ہیں، والدین ہیں، والدین کی اولادیں ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں کہ ان کو ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، یہ 60 سال 70 سال کی زندگی گزر جائے گی۔ ہمیشہ رہنے والی زندگی کا فکر کرنا چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، نماز کی بنیاد پر اس نے ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں جا کر جنت میں داخل ہونا ہے، کیا اس کا کوئی انتظام کرتا ہے؟ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب بھائیوں سے گزارش ہے، اپنے بچوں کو بھی، بھائیوں کو، سب کو اللہ کے دین پر لے کے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے، اور پکا اور سچا اللہ اپنے دین پر ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔